میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس یہاں پر خلافت منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے، اربوں میں دم نہیں ہو، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو گئے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ پر گردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلے، وہ ٹرک خالی چل رہے، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ یوتیون للمہدی یعنی سلطان اس کی حکومت کو مستقل، پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس۔ اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، 10 لاکھ، اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا یہ نیوٹرل رہے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں۔ میرا گمان یہ کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقت، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن، جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا جائے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں، وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے، اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹر، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے، شہادت میں مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور فشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، یہ ہے میرا گمان واللہ عالم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے گا، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ہتھیاروں کے معاملے۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف، اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ، وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کو، میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 2 نتیجے نکلیں گے۔
عیسائیوں کا مذہب ختم کر. حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے. کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے کر رہے ہو؟ میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے. مجھے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا تھا. وما قتلوه وما صلبوه، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری. اور خنزیر کو قتل کر دی. خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا. گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو. یہودی ایک ایک ختم کر. یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا وہ ہلاک کر. قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عامورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون. یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا. محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر، اسی لیے انہیں اٹھا لیا. ایک پوز آ گیا. مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر. جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں. ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو. یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن گئی. اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے نافذ سمجھی، اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں. یہ انجینئرز ہیں، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی، بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں. عبد الرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم بھی جاتا تھا. تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دے. اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اگر واقعی ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے. وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی، رات کو تو جانا ہی جانا ہے. وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے، یہ انہیں اندازہ تھا. بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا. وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے، اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے کمر کسنے کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا. یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی. تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے، لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا. بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ گلبدین حکمت یار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر، اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا، جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے. وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے حکومت قائم ہو گئی. بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے. اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے، سعودی عرب نے، امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا. بے نظیر کی حکومت تھی، کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت، کہاں طالبان مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق. سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی، امارات نے مدد دی، پاکستان نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا. ان کی جو ہے ایمبیسیڈرز وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں، یہ ملا ملاٹے ہیں، انہیں کوئی دنیا کا تو علم ہے نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے، ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے. اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے. وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات اور تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو
اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا انہیں مدد دی۔ لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کلی امن، چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجبر ختم، زنا ختم۔ تو اب آنکھیں کھل گئی، دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو۔ اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ نارضت عشق کے خونی جگرے پیدا شد، حسن لرزید کے صاحب نظرے پیدا شد۔ یہ تو ہم جس سے ڈر رہے تھے، جس کا ہمیں خوف تھا، جس کا ہمیں اندیشہ تھا، وہ تو حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تو پورا نظام کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو انہوں نے چند سزائیں نافذ کی ہیں، اس سے زیادہ تو ابھی ان کا کانسیپٹ بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم خود جب گئے ہیں وہاں پر، میں ایک وفد لے کر گیا ہوں، تو نہ ان کے ذہن میں کوئی سیاسی نظام کا کوئی واضح تصور تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ کے کوئی پارلیمنٹ مجلس شورا مجلس سے ملی کہ نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی معاشی نظام کا ان کے سامنے نقشہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں بینک ہیں کہ نہیں ہے، میں نے کہا آپ اپنا پیسہ کہاں رکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی نظام کی بات تھی نہیں، لیکن یہ کہ چوری کا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا دینا، رجم کرنا، قتل کے بدلے قتل علی الاعلان میدان کے اندر، اور سر جو ہے قلم کرنا، یا سینے کے اندر ایک صاحب نے جو کہ آئی وٹنس تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قتل کیا سینے میں خنجر بھونک کر، اب اس کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ کر لا کے ڈال دیا گیا اسٹیڈیم کے اندر، تھوڑا اور چھت لگے ہوئے لوگوں کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بیوی سے، مقتول کی بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہا گیا بھونکو اس کے سینے کے، اور اس نے کیا۔ اب یہ جو مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں کوئی جرم رہ جائے گا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا معاملہ دنیا کے سامنے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کرائم فری ایک معاشرہ بن گیا تھا جب سے وہاں پر اسلامی جو حدود اور تعزیرات نافذ، یہ معاملہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے بڑی شدید خطرے کی بات ہوئی۔ البتہ یہ ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اس ابتدائی عرصے میں طالبان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ نہ ان کی کوئی تعلیم ہوئی تھی، نہ تربیت ہوئی تھی، نہ تنظیم ہوئی تھی، نہ کوئی ڈسپلن قائم تھا، یہ تو موب تھا، لہذا ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی۔ مثلاً مدار شریف میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا، سفارتکاروں کو قتل کر دیا۔ پھر یہ کہ ان کے اندر مذہبی شدت پسندی بہت تھی، کٹر حنفیت، اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تشدد کا ایلیمنٹ۔ ظاہر بات ہے ان عام لوگوں کے ان پڑھ لوگ، اب ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں، داڑھی جو ہے سنت موقدہ ہے، نہیں رکھتا اس کو سزا دو، اور حجام جو ہے اس کا سر قلم کر دو اگر وہ شیونگ کرتا ہے تو۔ اسی طریقے سے پردے کا شدت کے ساتھ نفاذ کیا گیا، عورتیں باہر کیوں نکلے، اپنے گھروں میں رہو، یا یہ کہ پورا برقع لے کر نکلو۔ جو بھی آپ کے ہاں دنیا بھر میں شٹل کاک جس کو کہتے ہیں، وہ جو ایک خیمے کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ اس حوالے سے تشدد پسندی بھی ہوئی ہے، اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ انتہائی تنگ نظر مذہبیت بھی ہوا۔ یہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے پڑیں گے۔ اب جب پوری دنیا کے اندر یہ ایک خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں عالم کفر کے اندر کہ نارضت عشق کہ خونی جگر پیدا شد، وہ تو آ گیا، خونی جگر رکھنے والا وہ تو سامنے آ گیا، وہ خطرہ جس سے اب ڈر رہے تھے، کہاں رہے تھے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب USSR کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیٹو کو اثر نو آرگنائز کرنے کی باتیں شروع ہوئیں، توسیع کی شروع ہوئی، تو کسی سے نے پوچھا نیٹو چیف سے، گورنر ان چیف سے، کہ اب آپ کس کے لیے، آپ کا جو دشمن تھا جس کے لیے آپ نے سارے دھندے بنائے تھے، سیٹوں بھی تھا، سینٹو بھی تھا، اور نیٹو بھی تھا، اور سب سے بڑا معاملہ نیٹو کا تھا، تو اب تو تمہارا وہ دشمن ختم ہو گیا، تمہارے سامنے، تمہارے گھٹنوں، تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تم سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، تو تمہیں کیا خوف ہے؟ تو ان کا ہمیں اب اسلامک فنڈامنٹلزم کا خوف، اس کے لیے گویا کہ they started to gird up their loins، اپنے جو ہے کمر کسنے کے لیے انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ اور اس کے لیے نوٹ کیجئے 9/11 کا حادثہ فاجعہ خود کروایا، یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت۔ اس میں طالبان کا تو خیر 0% بھی کوئی امکان نہیں، اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں۔ یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر، چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی، دکھانے کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ اسامہ ابن لادن کے ساتھ، جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ عنقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، بس اس حد تک بات صحیح، باقی قطعاً کوئی نہ اسامہ ابن لادن کا حصہ۔ یہ کروایا موساد نے، نیو کونز نے، CIA نے۔ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت، اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے
اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اوپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اور دنیا کی بھی بڑی پولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ انہوں نے خود کرایا، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ایک اور بات جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے، لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو 90s کے اندر، لیٹ 90s میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے تھنک ٹینکس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21ویں صدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے، میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا۔ 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ بلیغ الدین صاحب اور ایک میں، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا ہے، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ ہے ایران کا معاملہ۔ نمبر 2 پاکستان۔ پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین ہے، امانت دار ہے۔ پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی موجود نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ ہے، اس کی امانت، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج تک، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دینا، یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے۔ لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے۔ اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے، پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں۔ اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا۔ یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے، یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان، یعنی موجودہ افغانستان کا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی علی سلطانہ، یعنی سلطانہ دونوں طرف۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم ہے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، اور اگر اس سے اور توسیع، یہ ہے عرب کا۔ اس سے فوجیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا، تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی۔
اب دوسری یہ سنن ابن ماجہ کی ہے، میں نے آپ کو دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر، ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی، اور یہاں پر معبد سلیمانی ہیکل، پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی جب ٹائٹس رومی جنرل کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ 150 سال تک بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا، اب یروشلم نام، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام، اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، 199 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں، لاکھوں مسلمانوں کو مارا تھا، اس کو 1187 عیسوی واپس لیا ہے، کس نے؟ صلاح الدین کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے 400-500 برس، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں، واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتایا یروشلم کا نام ہے، خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اوپر جتنا علاقہ، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی چلی آتی جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جائے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کا، یہ خراسان نہیں، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب، جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کاؤنسلیٹ ایران کا، وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے ایک اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان، تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ایکچولی، مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو آپ دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ۔ پھر میں نے اور ذریعوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کا، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا، اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی، اور اپنے جھنڈے گاڑ۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سب، اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو، ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن میرا وطن، ٹھنڈی ہوا حضور مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی، صلی اللہ۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے، اب تو مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں، اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی تلاش کرنا آسان تھا، اور اقبال کو کافی تھا، اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جس کے پہلے مصرعے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں، ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں، اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ۔
کہاں آ رہا ہے ستلج، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گیا، مٹن کوٹ میں سب پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ اوپر سے دریائے ہندا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، ٹوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے 100%، وہ در حقیقت وادی سندھ، یہ دو طرف سے وادی ہے۔ کارواں زی سے مراد ازیں، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کر۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ یہ ہے اس، حالانکہ یہی شخص ہے جو خطبات کی نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ سب تصورات جو ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے، یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں اس طرح کی بات کہی ہے۔ عقل جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے مانند چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری، اس میں ہوتے تھے حقائق۔ اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے، اشفاق احمد ڈرامہ نگار، تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزگار وقت میں، بات بڑی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچر خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہو، سیلاب آتا تھا شاعری، اور وہ اقبال جو ہے اصل ہے۔ اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود، نیلا گنبد چوک میں ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی، علامہ بھی۔ یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا، ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی وربل ریولیشن کا قائل ہے۔ کو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھیں۔ ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یہ الفاظ اللہ کے۔ ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں، بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے۔ کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ، اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل، انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں، تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، تو میں نے منٹگومری میں ایک بہت بڑا انکم، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ وچ ون آف دی بائبل؟ جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے، نن آف دم از بائبل، بائبل از ان دم، ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے۔ یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں، اور ان کو اپوسلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے، رسول، یہ متی ہوں یا جون ہوں، جو بھی ہے اپوسلز، تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ ہو جائے گا وہ اپنا، جیسا کہ احادیث کے اندر۔ اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں۔ بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ چپ ہو گیا یوں، اب آگے کیا بولے گا یوں؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر، اس اقبال کا جس کو الہام ہو۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید، کارواں زی وادی دور و دراز۔ اب میں نے اب تک تو یہ جس کیا ہے قرآن اور ایک ترجمان القرآن کیسے، اب آئیے عالمی حالات کیا۔ عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے، زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج، یہ تو گاؤں کے مانند ہے، اب کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے بش صاحب کی، اور کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے۔ اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضرور، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی تھی۔ کوئی تو ادارہ ایسا ہونا جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، اور اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی، جو بدنیتیں دلوں میں تھی، انہوں نے ناکام کر دیا اسے، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی۔ ہاں، جنم دے گئی اسرائیل، اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا، اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈکلریشن کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے۔ اچھا، جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا، کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب وہاں فیصلہ، ورنہ تو 2 برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو سکتی۔ تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری، کئی روز دم توڑ رہی ہے، اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت۔ کیا رہ گیا اس کا؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو۔ جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے،
اسرائیل کے خلاف سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. تو فائدہ کیا ہوا؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے 55 سال سے، اس پر عمل درآمد نہیں. تو وہ در حقیقت جب عدل انسان کے اندر اللہ پر ایمان اور آخرت کے محاسبے کا احساس نہ، تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں پھر ہو جائے گا. ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس، ایک انگریزی ہفت روزہ، اس میں لکھا تھا UNO کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن. جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں، یہ نیشنز جو ہیں ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ یونائٹڈ. اور آج اس کا مدرسہ ہے، لیکن تقدیر مبرم ہے. دی مارچ آف ہسٹری کین ناٹ بی اسٹاپڈ. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے گا ورلڈ آرڈر، جس میں کوئی شک نہیں. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے کدھر ہم سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ. اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، مارکہ روح و بدن روحانیت اور میٹیریلزم. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب کے درندے یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین تہذیب کے اندر کہتے ہیں سیویلائزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں وہی بھیڑی ہے وہ درندگی. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ. دس گرینڈ کنفرنٹیشن از ویری سون ٹو کم، ویری. ایک طرف اللہ ہے اور مرد، دوسری طرف ابلیس ہے، اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے، اور یہودیوں کے سپورٹرز عیسائی. یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق ہیں. اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظم. ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب خال اس قوم میں اب تک نظر آتے کرتے ہیں اشکے سحرگاہ. وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب USSR ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا ٹو کنٹین USSR. اب جب USSR ختم ہو گیا وہ تو سربہ سجود ہو گیا مغرب کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں. اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے کہ یہ اب آپ کو کس بات کا؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے. وہ جو ابلیس نے کہا وہی اس نے. ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم، لہذا ہمیں چوکس لینا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا ہے. یہ ہے در حقیقت ہے اگر کوئی خطر جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے. اب دیکھیے ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہیں اور ان کے خواب کیا ہیں؟ گریٹر اسرائیل قائم، جس میں تقریباً پورا